اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان احمد عباس زیدی پروگرام شرعی مسائل لے کے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہمارے مہمان مولانا فدا حسین بخاری صاحب تشریف فرمائیں، میں ایک بار پھر انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام کا ٹاپک آج پچھلے 3-4 ہفتوں سے طلاق کے حوالے سے ہی ہے، اقسام پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ لائیو کال کا سلسلہ بھی جاری ہے، آپ شامل ہو سکتے ہیں پروگرام میں۔ ہم آپ کی کال کو شامل کرتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، آپ لائیو ہیں؟ اچھا، کال ڈراپ ہو گئی۔ جی بسم اللہ قبلہ، گفتگو کر رہے تھے ہم اس کے حوالے سے، اقسام کے حوالے سے۔ جی بسم اللہ۔ جی، تو طلاق کی جو اقسام ہیں اس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ طلاق کی کتنی قسمیں ہیں۔ جی، تو طلاق راجعی تو سمجھ میں آ گئی کہ معذرت کے ساتھ کالر آ چکے ہیں دوبارہ۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں لاڑکانہ سے غلام رسول بات کر رہا ہوں۔ تھوڑا میرا چھوٹا سا سوال ہے، آپ اتنے مسائل بتا رہے ہیں تو یہ ہمارا بھی سوال ہے کہ جو شیخ عبد القادر جیلانی ہے یہ کس امام کی اولاد ہے؟ یہ ہمیں تھوڑا بتائیں کہ یہ آپ کی مہربانی ہوگی۔ جی جزاک اللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے وہ کس امام کی اولاد میں سے ہے؟ یہ ہمیں تھوڑا بتائیں۔ جی اچھا، بہت شکریہ۔ بجلی بند ہو جائے گی پھر آپ کا ہم سوال نہیں سن سکیں گے، یہ ہمیں تھوڑا جلدی میں سے بتائیں۔ جی ایسا ہے کہ جو ان کے فالور ان کا شجرہ نسب بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو وہ جیلان تو عربی زبان میں چونکہ وہ غاف نہیں ہے تو اس لیے جیم بولتے ہیں۔ اصل میں ایران کا صوبہ ہے گیلان، وہاں سے وہ تشریف لائے تھے بغداد، تو ان کو اس لیے کوئی گیلانی بھی کہتے ہیں، جیلانی بھی کہتے ہیں، عبد القادر جیلانی۔ تو لہٰذا وہ ان کا جو شجرہ نسب بیان کیا جاتا ہے وہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ میرے بھائی، امید ہے آپ کا جواب ملا ہوگا۔ جی قبلہ، ہم گفتگو کر رہے تھے اقسام کے حوالے سے۔ جی بسم اللہ۔ تو جو طلاق بائن ہے نا جی، اس کی 6 قسمیں ہیں۔ جی، پہلی اس عورت کو دی گئی طلاق جس کی عمر 9 سال نہ ہوئی ہو، کم ہو۔ جی، اس عورت کو دی گئی طلاق جو یائسہ ہو۔ جی، یعنی بائن وہ ہوتی ہے کہ جس میں رجوع نہیں، بس طلاق دے دی، طلاق ہو جائے گی اب، بس ٹھیک ہے جی جی۔ تو اس عورت کو دی گئی طلاق جس کے شوہر نے نکاح کے بعد اس سے جمع نہ کیا ہو۔ جی، جس عورت کو 3 دفعہ طلاق دی گئی ہو اسے دی جانے والی تیسری طلاق، یہ تیسری طلاق طلاق بائن ہے۔ جی، اسی طرح خلا کی طلاق، جو عورت کی ڈیمانڈ پر طلاق دی جاتی، طلاق خلا۔ اور مبارات، طلاق مبارات وہ ہوتی ہے جس میں دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، جی، کہ بس ہم رہنا نہیں چاہتے۔ ہم رہ نہیں وہ سکتے۔ لیکن خلا میں تو عورت مرد سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے نا، تو مبارات وہ جس میں دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے۔ جی، حاکم شرع کا اس عورت کا طلاق دینا جس کا شوہر نہ ہو یا اس کے اخراجات برداشت نہ کرتا ہو اور نہ اسے طلاق دیتا ہو۔ جی، تو ظاہر ہے کہ جس کا شوہر نہ تو خرچ برداشت کرتا ہے اور پھر طلاق بھی نہیں دیتا، تو اس کو پھر حاکم شرع یعنی قاضی دیتا ہے اس کو طلاق، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر رجوع نہیں ہے اس کا، کیونکہ اگر خود طلاق دی تو پھر تو رجوع ہے، واپس دوبارہ بیوی بنا سکتے ہیں۔ جی، لیکن اگر وہ عدالت میں جا کے قاضی دے گا، ٹھیک ہے جی، تو پھر رجوع نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ٹھیک۔ جس شخص نے اپنی عورت کو رجعی طلاق دی اس کے لیے اس عورت کو گھر سے نکال دینا جس میں وہ طلاق دینے سے پہلے رہتی تھی، مقیم تھی، حرام ہے۔ جی، ابھی کیوں بہت جلدی ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ جی، لہٰذا عورت کو جب طلاق دی گئی ہے تو وہ اپنے شوہر کی ابھی بیوی ہے عدت کے دوران، 3 مہینے۔ تو لہٰذا جب چاہے وہ شوہر رجوع کر سکتا ہے۔ اور رجوع کیسے ہو؟ یا کوئی لفظ بھی بول سکتا ہے، یا مثلا اپنی بیوی کے پاس جا کے مثلا بیوی کو چوم لیا، رجوع ہو گیا، یا مثلا مباشرت کر لی، یا پیار محبت کی بات ہی ہو گئی، صرف اتنا بھی کافی ہے، مطلب وہ بھی رجوع کرنا ہی ہوا۔ اگر آدمی پیار محبت سے کرنا چاہ رہا ہے آگے، نہیں، لیکن بہرحال ایسے الفاظ ہونے چاہیے جس سے پتہ چلے کہ بیوی بنا لی، جی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ وہ خاتون چونکہ اس کے گھر میں ہی رہے گی، اسی گھر میں رہے گی، تو وہ اپنے شوہر کے لیے وہ بن سنور سکتی ہے یا رہے گی اسی۔ اور وہ اگر
عدت کے دوران اگر بیوی مر گئی ہے تو وہ شوہر وارث ہے اس کی جائیداد کا، یہ چیز کا، اور اسی طرح شوہر فوت ہو گیا تو چونکہ بیوی تھی وہ ابھی عدت میں تھی، وہ اس کی وارث ہے۔ لیکن اگر شوہر جو ہے طلاق دی اور عدت ابھی جاری تھی تو شوہر ہی مر گیا، تو اب کیا کرے گی وہ؟ اب وہ جو ہے وہ عدت وفات 4 مہینے 10 دن والی عدت اس دن کے بعد سے شروع ہوگی جب وہ مر جائے۔ جی تو 4 مہینے 10 دن والی وہ کرے گی، یہ نہیں کہ ابھی پہلے والی 3 مہینے والی کر کے تو دوسرے شادی کر لے، نہیں، 4 مہینے 10 دن والی جو ہے وہ عدت وہ کرے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور عدت کے دوران اس کے سارے اخراجات جو ہیں اس کا شوہر ہی برداشت کرے گا، ٹھیک، کیونکہ وہ ابھی تک اسی کے گھر میں رہ رہی ہے اس وجہ سے۔ جی، تو جو ابھی آپ کہہ رہے تھے نا بات کرے، تو کہا گیا ہے ایسی باتیں کرے جس سے پتہ چلے کہ اس نے اسے دوبارہ اپنی بیوی بنا لی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک، اچھا، رجوع کرنے میں مرد کے لیے لازم نہیں کہ کسی کو گواہ بنائے یا اپنی بیوی کو اطلاع دیے بغیر، اگر بغیر، اچھا تو یہ دیکھیں نا ابھی اس نے طلاق دی تھی اس وقت 2 گواہوں کی ضرورت تھی، لیکن اب پھر دوبارہ اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے، کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، گواہ کی ضرورت نہیں ہے، بس انہوں نے کہہ دیا بس بیوی بن گئی، ٹھیک ہے۔ وہ مطلب وہی والی بات ہے نا کہ محبت سے اگر مل رہے ہو تو اس وقت گواہ کی ضرورت نہیں ہے، مل جاؤ بسم اللہ۔ جی نہیں وہ بھی اس میں پہلی دفعہ والی بات مشکل ہو جائے، یہ تو چونکہ آلریڈی بیوی ہے ہی نا، تو یہ تو آپ کی بات درست ہو گئی، لیکن پہلی دفعہ جب شادی کرنی ہے اس میں تو درست نہیں ہے نا، تو اس میں تو پھر ظاہر ہے محبت کی شادی پاکستان میں دیکھتے نہیں آپ وہ کس طرح اگلے گولیاں مار کے مار دیتے ہیں دونوں کو، تو لہٰذا اس صورت میں تو بہتر ہے کہ وہ ماں باپ ہی فیصلہ کریں، تو اسی میں۔ صحیح بات ہے، جزاک اللہ۔ اچھا، ایک کالر ہے، انہیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم، مولانا کیسے ہیں آپ؟ قبلہ آپ سے جی فرمائیے۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ جی میں عرفان شاہ بول رہا ہوں لندن سے۔ جی عرفان صاحب بسم اللہ۔ جی میں نے یہ پتہ کرنا تھا، کوئی کنفرم کرنا تھا کہ اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سلام اللہ سے جب شادی کی تھی جی، تو بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ تو آپ نے وہ کھجوریں اور دودھ نا وہ اپنا جتنے بھی آئے ہوئے تھے ان کو نا کھلایا، دعوت دی، جی ولیمے میں۔ جی، تو حضرت ابوبکر، عمر اور دوسرے صحابہ کرام آئے ہوئے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہماری کو سے شادی کی ہے تو پھر ان سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو وہ رات دیر تک بیٹھے رہے، بڑبڑاتے رہے، سب لوگ بیٹھے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی باہر آتے تھے، دیکھتے تھے یہ گئے ہیں کہ نہیں گئے، تو وہ جانے کا نام ہی نہیں دے رہے تھے نا۔ تو پھر رات کو پتہ نہیں لیٹ وہ بڑبڑاتے ہوئے چلے گئے نا۔ تو میں نے یہ پتہ کرنا تھا، میں نے کنفرم کرنا تھا، میں نے وہ دوسرے چینل سے ایک سے پتہ کیا تھا، اپنے مومن ہی تھے، وہ بتا رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت کر گئے تو 2 ام المومنین جو تھی نا، ایک عتیقہ اور ایک عتیقہ نے اپنا اکرمہ بن ابی جہل جو کہ کافر تھا اس کے ساتھ عقد کر دیا تھا، اور ایک اور ام المومنین تھی۔ تو کیا آپ کنفرم کر بتائیں کہ یہ اگلی بات سمجھ نہیں آئی، دوبارہ شادی کر لی تھی؟ عرفان بھائی دوبارہ بتائیے گا، آپ جو دوسری بات آپ نے کی ہے ابھی وہ پہلی باری تو بات ہوگی جب کہ وہ ولیمہ کیا تھا تو اصحاب کرام کچھ لوگ گھر میں بیٹھے رہے، وہ بات میری تھی، وہ جو بڑبڑا رہے تھے کچھ آپ کے سسر دو، تو وہ کہہ رہے تھے جب ہماری کنواری بیٹیوں سے شادی کی تھی، اس کے بعد والی کیا بات؟ ام سلمہ سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے نا۔ اچھا سمجھے نا میری بات؟ تو میں کہہ رہا تھا کیا وہ کیوں پھر ڈسٹرب کر رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے ولیمہ بھی کر دیا، سب کچھ کر دیا، تو کیا ان کی اجازت سے شادی کرنی چاہیے تھی؟ اس کے بعد آپ کا کیا کوشچن لکھا ہوا ہے؟ ہاں اگلی بات کیا ہے اس کے بعد؟ دوسری کہ 2 ام المومنین جو تھی بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد کیا انہوں نے شادی کر لی تھی؟ نہیں حرام ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہے کہ جی چلو ہم جواب دیتے ہیں، بسم اللہ بسم اللہ۔ بعد والے حصے کا پہلے جواب دیتے ہیں کہ رسول پاک کی وفات کے بعد رسول پاک کی کسی زوجہ محترمہ نے شادی نہیں کی اور شادی کر بھی نہیں سکتی تھی، چونکہ حرام ہے،
اور قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ رسول جی پاک کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، بے وہ شک تمہاری مائیں ہیں، بے شک تو لہٰذا یہ ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا جی، تو لہٰذا وہ تو نہیں ہوا، یہ غلط بات ہے۔ اور پہلی بات جو ہے وہ اس میں بھی یہ لکھا گیا ہے کہ وہ حضرت زینب کی شادی کی بات ہے کہ ولیمہ ہوا اور وہ گھر میں بیٹھے رہے، تو قرآن مجید میں ہے کہ جب تم دعوت کھا لو تو پھر چلے جایا کرو، پھر چونکہ رسول پاک تو اخلاق حسنہ کی عظیم مالک ہیں، وہ تو کچھ کہتے نہیں ہیں، بے شک لیکن تمہیں خود بھی تھوڑا خیال کرنا چاہیے کہ استراحت کرنی اور وہ تو لہٰذا وہ طرح سے بات ہے۔ اور پھر رہ گئی یہ بات کہ کیا سسرال والوں سے پوچھ کے شادی کرنی چاہیے؟ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے، اسلام نے تو خود بیوی سے اجازت لینے کی بات نہیں کی، ٹھیک ہے، تو لیکن ظاہر ہے کہ سسرال والوں کو برا تو لگتا ہی ہے، یا اگر شادی دوسری کی جائے تو ظاہر ہے کہ جن کی بیٹی ہے ان کے لیے تو بہرحال مسئلہ ہوتا ہی ہے۔ بے شک اچھا، لیکن پھر بھی یہ اسلام نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے، تو عرب میں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ وہ سمجھتے کہ بھئی ان کے ہوتے ہوئے، تو ظاہر ہے کہ حضرت اگر یہی بات ہوتی تو پھر رسول پاک نے حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کے بعد حضرت سودا سے شادی کی تھی، اس کے بعد حضرت عائشہ سے شادی کی ہے، اس کے بعد حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی سے شادی کی ہے، جی تو اس وقت ہی حضرت ام سلمہ سے بھی کی ہے جنگ احد کے بعد، تو لہٰذا اگر ان کو یہ تھا کہ ہماری بیٹی پر دوسری بیٹی آ گئی ہے تو وہ بھی تو پھر پہلی بیٹی کسی پر آئی ہوئی تھی، نہیں ایسی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو شاید حقیقت نہ ہو۔ جی جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ جی قبلہ بسم اللہ، جی ہم گفتگو کر رہے تھے اس کے حوالے سے، رجوع کے حوالے سے۔ جی ہاں، تو ہم نے بتایا کہ وہ جو طلاق ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے طلاق خلا، جی اس عورت کی طلاق جو اپنے شوہر کی طرف مائل نہ ہو جی اور اس سے نفرت کرتی ہو، اپنا مہر یا کوئی اور مال اسے بخش دے تاکہ اسے طلاق دے دے، طلاق خلا کہتے ہیں۔ طلاق خلا میں معتبر ہے کہ عورت اپنے شوہر سے اس قدر شدید نفرت کرتی ہو کہ اسے وظیفہ زوجیت ادا نہ کرنے کی دھمکی دے، ٹھیک ہے نا جی، اس وقت طلاق خلا ہوتی ہے کہ بھی اگر وہ کہیں سن کے بعد نہیں آپ کٹھے رہیں، وہ کہتی میں اس کے قریب ہی نہیں آنا چاہتی، تو ظاہر ہے کہ پھر شادی تو کامیاب نہیں نہ ہو سکتی۔ جی تو جب شوہر خود طلاق خلا کا صیغہ پڑھنا چاہے تو اگر اس کی بیوی کا نام مثلاً فاطمہ ہو تو عوض لینے کے بعد کہے جو اکمیر جو کہ زوجتی فاطمۃ خالعتها علی ما بذلتا، یعنی میں نے اپنی بیوی فاطمہ کو طلاق دی اس بدلے میں جو اس نے مجھے بخشا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو احتیاط مستحب کی بنا پر ہے یا طالقن ہے نا سیکھا، جی تو یعنی میں نے اس کو طلاق دے دی ہے۔ تو ایک ہوتی ہے طلاق مبارات، اگر میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو نہ چاہتے ہوں اور ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہوں اور عورت مرد کو کچھ مال دے تاکہ وہ اسے طلاق دے دے تو اسے طلاق مبارات کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو طلاق کی اور بھی مختلف مسائل ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی عورت کو ورگلائے کہ وہ اپنے شوہر سے متعلق ازدواجی ذمہ داریاں پوری نہ کرے تاکہ وہ اس کو طلاق دے دے اور اس کے بعد وہ اس سے شادی کر لے، تو اگرچہ یہ طلاق بھی صحیح ہے اور نکاح بھی صحیح ہے، لیکن یہ دونوں بڑے گناہگار ہیں کہ مثلا کسی کے ورگلانے پر شوہر کے ساتھ پھڈا ڈالا، پھر اس نے اس کو طلاق دی اور اس کے بعد عدت کے بعد اس کے ساتھ شادی کر لی جو اس کو ورگلا رہا تھا، تو انہوں نے دونوں نے جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے، عظیم گناہ ہے۔ اچھا، لیکن اگر کسی عورت شوہردار عورت سے کوئی شخص جو ہے جو اس کا فرینڈ بنا ہوا ہے یا دوست بنا ہے اور اس نے اس کے ساتھ زنا کر لیا، اب اس شوہر پہلے والے نے اس کو طلاق دے دی، تو اب یہ شوہر جس نے شوہردار عورت سے جب کہ وہ شوہردار تھی اس نے زنا کیا تھا تو اس کے لیے بھی یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، اب یہ اس سے دوبارہ شادی نہیں کر سکتا،
یعنی یہ شخص جو دوسرا ہے یہ اس عورت سے شادی نہیں کر سکتا. شوہردار عورت سے زنا کیا گیا تو پھر یہ عورت اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. اچھا اگرچہ کہ وہ طلاق بھی دے دیتا ہے. ہاں طلاق بھی دے کیونکہ اس نے وہ کام کیا ہے کہ جو بہت گناہ تھا. جی بے شک بے شک. اچھا ایک کیا عورت جو ہے اس کے ہاتھ میں طلاق ہو سکتی ہے؟ اگر عورت نکاح کے سلسلے میں شوہر سے شرط کرے کہ اگر اس کا شوہر سفر اختیار کرے یا مثلا 6 مہینے اسے خرچہ نہ دے یا طویل مدت کے لیے قیدی بن جائے، ٹھیک ہے یہ چلا جائے، تو طلاق کا اختیار عورت کو حاصل ہوگا. تو یہ شرط باطل ہے. یعنی اسلام نے طلاق کا حق دیا ہے مرد کو، اور نکاح پڑھتے وقت اگر یہ عورت جو ہے یہ شرط کرے کہ اگر تم نے مجھے 6 مہینے خرچہ نہ دیا، یا یہ ہے کہ میں اسی ملک میں رہتی ہوں تو مجھے 6 مہینے بعد کہے مثلا کہ دوسرے ملک میں چلتے ہیں، ٹھیک ہے، یا یہ ہے کہ تو نے کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے تجھے قید ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں طلاق کا حق میرے پاس ہوگا اور میں طلاق لے سکتی ہوں. یہ شرط کرنا ہی باطل ہے. یعنی نکاح میں ایسی شرط کرنا باطل ہے، اس کا کر نہیں سکتے. لیکن اگر اس طرح سے شرط کرے کہ میں شوہر کی طرف سے وکیل ہوں گی کہ اگر مثلا اس کو عمر قید ہو گئی یا مثلا کوئی ایسا مسائل جو بھی شرط طے کرے تو میں اس کی طرف سے وکیل ہوں گی کہ میں طلاق اپنے آپ کو دے سکوں. یہ ایسے ہی ہوگا جیسے شوہر کسی دوسرے آدمی کو وکیل نہیں کرتا کہ میری طرف سے تو صیغہ طلاق پڑھ دے. تو اس میں بھی یہ ہوگا کہ چونکہ صیغہ طلاق تو مرد بھی پڑھ سکتا عورت بھی پڑھ سکتی ہے، تو البتہ جو صیغہ پڑھتے وقت وہ 2 مرد گواہ ہونے چاہیے. اچھا تو پھر طلاق کے وقت یعنی جب وہ شرط کی اس نے نکاح میں کہ اگر ایسا کام ہوا تو میں تیری طرف سے وکیل ہوں، وکیل بن کر تو ہو سکتا ہے لیکن گواہ نہیں بن سکتا، لیکن یہ خود اپنے ہاتھ میں طلاق لے لے یہ نہیں ہو سکتا. جی ٹھیک ہے. لیکن وہ بھی اسی وقت ہو سکتا ہے جب نکاح کے وقت یہ شرط رکھی جائے. جی ٹھیک. ہاں نکاح کے وقت یہ نہیں کہ مثلا 2 سال لنگے اب لڑائی ہوئی تو کہا جی وہ نہیں ہو سکتا. اس وقت نہیں. دیوانے کے باپ دادا اس کی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں جو دیوانہ ہو گئے. جی ٹھیک ہے. جی اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ بھئی یہ 2 عادل جو گواہی جن کے سامنے طلاق دی گئی ہے اس کے سامنے ان کی عدالت ثابت نہیں ہے. ایک دفعہ ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہے یقین ہے کہ یہ بندے بڑے اچھے ہیں عادل ہیں. ایک دفعہ یہ ہے کہ اس کو ثابت نہیں ہے کہ بندے عادل ہیں کہ یا فاسق قسم کے آدمی. اب طلاق ہو گئی چونکہ عدالت اس کی ان کے نزدیک ثابت تو نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود چاہے تو اس صورت میں اس عورت کا نکاح اپنے ساتھ بھی کر سکتا ہے یا کسی اور کے ساتھ بھی کر سکتا ہے اگرچہ اس کو ثابت نہیں ہے. لیکن اگر یقین ہے، دیکھو 2 چیزیں، ایک ہونا کسی کی عدالت ثابت ہونا، ایک دیکھ بھائی یقین ہے کہ یہ عادل نہیں ہے. اس صورت میں وہ سمجھتا ہے کہ بھی ان کے سامنے طلاق ہوئی ہے یہ عادل ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر وہ خود نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ وہ یقین کی منزل پر پہنچا کہ طلاق صحیح نہیں ہوئی. صحیح بات. اور پچھلی دفعہ بھی ایک سوال آیا تھا کہ اگر وہ بندہ جو شوہر ہوا ہے اگر اس کے سامنے وہ بیوی جو ہے وہ کہتی ہے کہ بھی میں اس کے لیے ثابت نہیں ہے ہوا کہ بھی یہ شوہردار ہے یا نہیں ہے، وہ کہتی میں شوہر نہیں ہے میرے پاس، اور اس نے اس سے شادی کر لی، بعد میں پتہ چلا کہ شوہردار تھی، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو اس سے علیحدگی اختیار کرنی پڑے گی، چاہے اس نے اس کے ساتھ مباشرت کی ہے یا نہیں کی ہے، اس کو علیحدہ ہونا پڑے گا. قبلہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہاں پہ کہیں پہ بھی آپس میں جھگڑا ہوا، اس میں جناب علی علیحدہ ہو گئے، فوراً ہی علیحدہ ہو گئے، یعنی یا مرد نے گھر چھوڑ دیا یا اسی وقت عورت نے گھر چھوڑ دیا، تو کیا ایسے موقع پہ طلاق شرعی طور پہ ہو سکتی ہے کہ جیسے لڑکے نے گھر چھوڑ دیا اور وہ گھر چلا گیا اپنے ماں باپ کے پاس، یا لڑکی نے گھر چھوڑا اور وہ اپنے ماں باپ کے پاس چلی گئی، اور پھر اس کے بعد جناب علی صیغے وغیرہ جاری کیے گئے اس کی عدت کے بعد یہ وہ، تو کیا وہ طلاق ہے یا اس میں ہونا ضروری ہے جب تک کہ یعنی جب تک دونوں میں نفرت نہیں ہے
تو وہ تو بات ہی الگ ہوگی. دیکھیں جی طلاق جو ضروری نہیں ہے نفرت کی وجہ سے ہو, جی نہیں, ٹھیک, محبت ہے پھر بھی طلاق ہو سکتی ہے. اب کوئی کہے جی محبت ہے کیا نہیں, ایک دوسرے کی عزت و احترام کرتے ہیں, محبت بھی کرتے ہیں, لیکن ایسا موڑ آ گیا کہ اب وہ ساتھ رہ نہیں سکتے مثلا, ایسے بھی واقعات کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے. یا جیسے کہ کہا کہ بھئی وہ ایک شخص ہے کہ اس نے کوئی ایسا جرم سرزد ہو گیا, اس کو 20 سال قید ہوگی, ٹھیک ہے, اور وہ ایسا انتظام بھی نہیں ہے کہ بھی بعض اسلامی ملکوں میں تو ہوتا ہے کہ بھی 4 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد ملاقات کرواتے ہیں. ایران میں ایسا ہے کہ انہوں نے کمرے بنائے ہوئے جیلوں میں کہ وہ میاں بیوی جو ہے وہ مل سکتے ہیں, وہ بیوی رات ادھر رہ بھی سکتی ہے, اگلے دن گناہ میں نہ پڑیں. ہاں جی, لیکن اگر ایسا انتظام بھی نہیں ہے وہ تو 20 سال اور وہ کیا کرے, تو ظاہر ہے کہ اگرچہ وہ چھوڑنا تو نہیں چاہتا, لیکن اس کو پتا کہ 20 سال میری اندر ہم ہیں, اور وہ اس صورت میں وہ طلاق دینا چاہتا ہے. جی, وہ تو نفرت والی بات نہیں ہے, لیکن پتہ ہے کہ بھی گزارا نہیں ہے, تو اس لیے وہ طلاق دے سکتا ہے. تو اگر طلاق نہیں دی تو چاہے 50 سال بھی رس کے بیٹھے رہے, ٹھیک ہے, لڑکی اپنے گھر میں, لڑکا اپنے گھر میں, طلاق نہیں ہوئی تو 50 سال 100 سال بھی ہے وہ بیوی ہیں ایک دوسرے کی, اگرچہ وہ اگر جس کی غلطی ہے وہ گناہگار ہو رہا ہے, اگر عورت رس کے بیٹھی ہوئی یا نہیں آ رہی تو وہ گناہگار ہے. اور اسی طرح شوہر اگر اس کے حقوق پورے نہیں کرتا, جاتا نہیں ہے, اپنی انانیت کا مسئلہ ہے, اور اس کو رخصت بھی نہیں کرتا یعنی طلاق نہیں دیتا, تو وہ اپنی جگہ پر گناہگار ہے. جی, ٹھیک. چونکہ جس عورت سے ساتھ مرد نے نکاح کیا ہوا ہے اس کے لیے شرع کے مطابق اسلامی 4 مہینے میں, یعنی 4 مہینے میں میاں بیوی کو ازدواجی حقوق شوہر کو پورے کرنے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اس سے زیادہ عرصہ نہیں لٹکا سکتا, مگر یہ کہ عورت اجازت دے, ٹھیک ہے جی. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بعض لوگ دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں کوئی کام کرنے کے لیے, سال کے لیے, 2 سال کے لیے, تو وہ عورت کی مرضی ہے, اگر وہ اجازت دیتی ہے چلا جائے, ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ اجازت نہیں دیتی تو وہ گناہگار ہے. جی, ٹھیک, جزاک اللہ, بہت شکریہ. محترم ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں قبلہ سے ملتمس ہوں کہ دعائی کلمات کے ساتھ پروگرام کا اختتام کریں. جی, بسم اللہ. قبلہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسمک العظیم العظم العزل الجل الاکرم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ, یا رحمان یا رحمان یا رحمان, یا رحیم یا رحیم یا رحیم, یا مقلب القلوب والابصار, یا مدبر اللیل والنہار, یا محول الحول والاحوال, حول حالنا الى احسن الحال بحق محمد وآلہ الاطہار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت شکریہ قبلہ. محترم ناظرین, بہت شکریہ. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کا ہی اپنا پروگرام ہے, جب آپ کال کرتے ہیں تو اور خوبصورت ہو جاتا ہے. اپنے میزبان احمد عباس زیدی اور ہمارے مہمان مولانا فدا حسین بخاری صاحب کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. خدا حافظ.